من مولود الا وقد ذر علیہ من تراب حفرتہ. اے لوگوں، جس آدمی کی قبر جہاں بنتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہاں پیدائش ہوئی، بلکہ اس کی پیدائش والی مٹی پر اس کی قبر بنا دی جاتی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک یہ مدینہ طیبہ میں ہے، لیکن یوں نہ سمجھے مدینہ سے حضور کی مٹی اٹھائی گئی ہے، بلکہ حضور پاک کو رب نے پیدا تو جنت الفردوس سے کیا ہے، اور وہی جنت کی مٹی سرکار کے قدموں میں نچھاور کر کے حضور کو قبر دلائی گئی. اس کے دلائل کئی ہیں، میں ایک دلیل مزید عرض کرنے لگا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور رسول اللہ کے لیے حدیث پاک مسند احمد میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدت. ہماری مٹی قریب قریب تھی، اس ایک مٹی سے ہم اٹھائے گئے ہیں، اس ایک مٹی سے ہم پیدا ہوئے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر و عمر کی مٹی قریب قریب تھی. ان امتیوں کو بھی انبیاء کی اس فضیلت میں رب نے بغیر نبوت کے اعطا کے شریک کیا ہے، تو جو ان کی فضیلت ہے وہ ان کو مزید کیسے ملتی ہے؟ الخصائص الکبریٰ میں امام عبد الرحمن جلال الدین السیوطی المتوفى 911 ہجری رحمہ اللہ، حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ بنت صدیق ام المؤمنین رسول اللہ کی حرم حضور کی عزت مسلمانوں کی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے امام سیوطی روایت لائے ہیں. اماں فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء تنبت اجسادنا علی ارواح اہل الجنہ. فرمایا انبیاء کرام کو رب جنتی روح کی طرح تربیت دیتا ہے، اللہ تعالی نبی کو جنت کی طرح تربیت دیتا ہے. تو میرے دوستو، نبی کی پیدائش بھی جنت سے ہے، نبی کی تربیت بھی جنت سے ہے. جب پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، امام بخاری صحیح بخاری جلد اول کتاب التہجد باب فضل ما بین القبر والمنبر کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زید الماسری رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں. حضرت رسول اللہ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ وحوضی و منبری علی حوضی. حضور پاک فرماتے ہیں یہ روایت بخاری میں 6 جگہ ہے، مسلم میں 4 جگہ ہے. ان 10 سندات کو میں پیش کر سکتا ہوں، یہ صحیح ہے ان کی روایت بتاتی ہے. حضور پاک نے فرمایا اے لوگوں، اللہ نے میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کے ٹکڑے کو جنت کے ٹکڑوں میں بدل دیا ہے. پیغمبر کریم کو رب نے یہ جنت قدموں میں لا کر دے دی ہے. پیغمبر کریم کے لیے رب نے آسمان سے جنت اتاری، نبی کے قدموں کے لیے رکھ دی ہے. یہی حدیث پاک صحیح مسلم میں ہے، کتاب الفضائل میں ہے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، یہی حدیث لکھ کے شراح حدیث نے اس کی شرح کی ہے. اور تو چھوڑیے، فتح الملہم اٹھائیے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فتح الملہم نے اس کی تشریح میں فرماتے ہیں انہا تنقل فی دار الاخرہ. فرمایا لوگوں، رب نے جنت آسمان سے اتاری، پیغمبر کے قدموں میں رکھ دی. پیغمبر کے گھر سے لے کر پیغمبر کے منبر تک کا ٹکڑا یہ جنت کے ٹکڑوں میں ایک ٹکڑا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت محشر میں لوگ اکٹھے ہوں گے، اللہ اس جگہ کو اٹھا کے دوبارہ جنت کا حصہ بنائے. میرا پاک پیغمبر جنت سے پیدا ہوا، میرے پاک پیغمبر کی تربیت جنتی روح کی ہوئی. میرے پاک پیغمبر کی وفات کے بعد جو قبر بنی ہے وہ جنت میں بنی ہے، کیونکہ حضور پاک فرماتے ہیں ما بین بیتی، میرے گھر سے لے کر وہ منبری، میرے منبر تک یہ جگہ جنت کے طرفداروں کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. تو پیغمبر علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ جب رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے، امام دہلوی نے مسند الفردوس دہلوی میں روایت لکھی ہے، صحابہ کرام نے اس مسئلے پر سوال پیدا ہوا پیغمبر کریم کی قبر کہاں بنائیں گے. کچھ کا نظریہ تھا حضور پاک مکہ سے آئے ہیں، مکہ سے ہجرت کی ہے، حضور پاک علیہ السلام مکی پیدائش رکھتے ہیں، انہیں قبر مکہ مکرمہ میں دی جائے. کچھ نے کہا جی نہیں، اتنا لمبا سفر نہیں کراتے، ان کی قبر مبارک جنت البقیع میں بنائی جائے. لیکن قربان جائیں افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر کی ذات اقدس پہ امام دہلوی کہتے ہیں
ہے حضرت ابو بکر نے حدیث سنائی اور فیصلہ کر دیا. ابو بکر صدیق فرمانے لگے میں نے اللہ کے رسول سے ایک فرمان سنا ہے کہ جب نبی فوت ہو جائے اس کی قبر کہاں بنتی ہے. ابو بکر نے حدیث پڑھ دی ما دفن نبی الا حیث یموت, نبی جہاں وفات پاتا ہے وہی اس کی قبر بنتی ہے. پیغمبر کریم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. اما عائشہ کی روایت ہے صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب المغازی میں ہے, باب مرضی نبی کی وہ وفاتی ہی میں ہے. فرمایا مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین نہری و سہری. اما فرماتی ہے حضور پاک میری گود میں فوت ہوئے ہیں. رسالت باپ نے وفات کے وقت فرمایا تھا یا عائشہ لا ازال اجب الطعام الذي اكلت بخیبر فهذا ابار وجدت انقطاع ابهری. عائشہ آج سے 4 سال پہلے سن 7 ہجری میں جب میں خیبر کو فتح کرنے کے لیے درہ خیبر کا فاتح بن رہا تھا, وہاں ایک خاتون تھی جس کا نام زینب بنت حارث تھا, وہ سلام ابن مشکم کی بیوی تھی. سن 7 ہجری میں اس نے مجھے زہریلا کھانا دیا تھا. میں نے کھانا کھانے لگا تو میرے ساتھ ایک صحابی موجود تھے جس صحابی نعمان ابن بشیر تھے, وہ وہاں فوت ہو گئے. لیکن میرا نوالا حلق سے بول اٹھا, نوالے نے کہا مجھے نہ کھائیے میں زہرا نہیں دوں. عائشہ میں نے وہ لقمہ تو نہیں کھایا لیکن زہر کا اندر چلا گیا, زہر کا اثر گیا. رب کریم مجھے اس زہر کے اثر سے وفات کی ترتیب بنا کر شہادت کی موت نصیب فرما. پیغمبر کریم جب دنیا سے رخصت ہوئے حضور پاک کو شہادت ملی ہے. مستدرک حاکم میں امام ابو حاتم نے شیخوری رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں لئن احلف التسعہ احب الی من ان احلف واحدہ اتخذ اللہ نبیہ واتخذہ شہیدہ. اے لوگوں میں 9 بار قسم اٹھاؤں اپنی بات کو مضبوط کروں, نہیں فورسیبل سینٹنس مضبوط جملہ میرا پہلے ہی مان لو. میں کہتا ہوں اللہ نے پیغمبر کو نبوت بھی دی ہے, شہادت بھی دی. تو جب پیغمبر یہاں فوت ہوئے قبر کہاں بنے؟ ابو بکر نے فرمایا ما دفن نبی الا حیث یموت, جہاں پیغمبر فوت ہوتا ہے وہیں اس کی قبر بنی. اس جگہ حضور پاک کی قبر بنی. حجرہ عائشہ کو رب نے حجرہ جنت بنایا, زمین عرضی کو رب نے زمین جنت الفردوس لا کر وہیں رکھ دی. تو حضور پاک کے لیے قرآن کریم کی آیت پوری ہوئی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جس جگہ سے حضور پیدا ہوئے اسی جگہ لوٹائے گئے, قیامت میں یہاں سے اٹھائے جائیں. سنیے میں بات کر رہا تھا اما جان کی حدیث. اما جان نے فرمایا رضی اللہ عنہ, فرمایا نحن معاشر الانبیاء تنبت اجسادنا علی ارواح اہل الجنہ. نبی کو جنت سے پیدا کیا جاتا ہے, جنتی روح کی تربیت پیغمبر کو ملتی ہے. تو یاد رکھیں, سنیں میں ایک جملہ کہتا ہوں, کوئی عالم کا بیٹا عالم کی زیر نگرانی تربیت پائے, کہتے ہیں اس پہ والد کا اثر ہے. ہم میں شہید اسلام کے فرزند موجود ہیں, ان پر اپنے والد کی سخاوت کا اثر ہے. کیوں باپ نے تربیت دی ہے. ہر اچھے بیٹے کو باپ تربیت دیتا ہے تو بیٹے پہ اثر آتا ہے. نبی جنت سے تربیت لا رہا ہے, وہ کون سی جنت کا اثر ہے جو میرے پاک پیغمبر کی ذات میں؟ اور میں اثر پیش کرنے لگا. اثرات اثر میں نہیں, ہاں وہ کئی اثرات ہیں جو پاک پیغمبر کے لیے جنت کی مٹی, جنت کے ماحول, جنت کی فضا, جنت کے حالات جو جنت میں ہیں وہی پاک پیغمبر کے جسم میں ظاہر ہوتے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ سنو, جنت کو اللہ نے لطیف بنایا ہے, کثیف نہیں بنایا. لطیف کسے کہتے ہیں, کثیف کسے کہتے ہیں؟ سندھ کے غیوروں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک لطافت ہے ایک کثافت ہے. لطافت اور کثافت کا مطلب یہ ہے چیز بھی ہو اس کا وزن بھی ہو, اسے کثاف کہتے ہیں, کثیف کہتے ہیں, کثافت کہتے ہیں. لیکن چیز ہو اس کا وزن نہ ہو اسے لطیف کہتے ہیں. اللہ نے جنت کو لطیف بنایا. چلو میں یہاں رک کے ایک مثال دے دوں, یہ علمی بحث ہے, میں مثال دے رہا ہوں. آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے کہ چیز بھی ہو اس کا وزن نہ ہو سکتا ہے. یہ موبائل ہے, اس موبائل میں ایک میموری کارڈ, یہ جو میموری کارڈ ہے اس موبائل میں, اس میں ہم امیجز, آڈیو, ویڈیو, ریکارڈنگ, تصاویر سب کچھ رکھتے ہیں. پورا کارڈ فل کر کے
آپ تولو اس کا وزن اتنا ہے، کارڈ ڈیلیٹ کر کے صاف کر کے تولو وزن اتنا ہے۔ بھائی کیا ہے، سم میں 1,00,000 روپے کا بیلنس ڈالو اگر آ سکتا ہے، مجھے نہیں پتا اتنا آ سکتا ہے یا نہیں، اگر اتنا بھی آ سکتا ہے آپ اتنا بیلنس ڈال لو، سم کا اتنا وزن ہے، زیرو کر لو پھر بھی اتنا وزن ہے۔ اسے لطیف کہتے ہیں، یعنی چیز ہو اس کا وزن نہ ہو، یہ جنت کی صفت ہے۔ میرے پاک پیغمبر کے جسم میں بھی لطافت ہے، کثافت نہیں ہے۔ میں 2 دلیلیں اس پر پیش کرتا ہوں، آپ اٹھائیے امام سہیلی کی روض الانف، میرے پیغمبر کی اماں رسول اللہ کی والدہ مکرمہ مطہرہ معطرہ باسعادت بیٹے کی باسعادت ماں اماں جان حامدہ بنت وہب رضی اللہ عنہ، حضور کی اماں فرماتی ہے جب میرا نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا، حضرت عبداللہ کے ساتھ کچھ عرصہ رہ کر عبداللہ رضی اللہ عنہ بہت ہو گئے، میرے پیٹ میں اپنا بچہ بطور نشانی بطور علامت چھوڑ گئے، تو جب بچہ پیٹ میں آتا ہے اماں کہتی ہے میں نے سنا ہوا تھا تکلیف ہوتی ہے، وہاں پر معاملات خراب ہوتے ہیں، عورتوں کو الٹیاں آتی ہیں، وہ درد و دقت و شدت و حدت محسوس کرتی ہیں کہ ہم تکلیف میں ہیں۔ فرماتی ہے میرے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا، ما شعرت انی حملت بھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے پیٹ میں بچہ موجود ہے۔ پین آف دا ڈیلیوری نہیں تھے، پین آف دا جسے ہم کہتے ہیں پریگننسی کے کوئی پین نہیں، ما شعرت انی حملت بھی، مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرے پیٹ میں بچہ۔ لیکن ہاں یہ ہوا، مجھے عورتیں کہتی ہیں گھر میں آ کر تیرا خامن فوت ہوا، تو خوشبو لگا کر گھر میں بیٹھی ہے، تو عدت میں ہے، عدت والی عورت یوں خوشبوئیں لگاتی ہے؟ تو میں کہتی اللہ کی قسم میں نے خوشبو نہیں لگائی، جب سے میرے پیٹ میں آیا ہے میرا جسم بھی خوشبودار ہو گیا۔ میرے دوستو، تو پیغمبر کریم کے جسم میں کثافت نہیں ہے، لطافت ہے، یہ پہلی دلیل۔ آؤ دوسری دلیل پیش کرتا ہوں، رب کریم آپ کو مکہ المکرمہ لے جائے، آپ غار ثور پہ جائیے، غار ثور وہ غار ہے مکہ المکرمہ میں پرانے یمن کے راستے پر، یہ وہ غار ہے جہاں ابو بکر صدیق نے پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے پہنچایا تھا۔